الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذوق شوق محبت دے نال با آواز بلند درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ من گھڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا۔ قرآن میں ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن میں ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو ہر سال جنازہ حسین کا۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ جناب قاری محمد عبد الستار فریدی صاحب آف کمالیہ، میرے برادر مکرم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب آف چیچا وطنی، پیر طریقت برادر مکرم جناب پیر محمد مقبول حسین شبیری آف چیچا وطنی، پیر طریقت پیر محمد منظور احمد صاحب، نقیب محفل صاحبزادہ محمد عثمان قادری صاحب، مولانا قاری غلام شبیر آف کمالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف بریلوی، دیگر علماء ذی احتشام مشائخ عظام اور عوامی اہل سنت دا کثیر تعداد دے اندر اجتماع، دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو آل رسول دی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اج دی اے بزم جس حوالے نال انعقاد پذیر ہے، فلیکسز دے اتے اس دا موضوع لکھیا گیا ہے، اعلانات بھی ہوئے، شہدائے کربلا دا ذکر خیر۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر جنہ دوستاں نے بھی
اس محفل پاک دامے درہم قدم سخن کسی بھی طرح تعاون فرمایا۔ اللہ رب العالمین انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبول عطا فرما۔ اج دے اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا، اس تقریر دے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے دے اندر شان اہل بیت اور دوسرے حصے دے اندر واقعہ کربلا تحقیقی انداز میں۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس دور دے اندر اسی گزر رہے ہیں، اس دور دے اندر فتنے اپنی انتہا نو پہنچ چکے ہیں۔ کسی پاسو آواز اٹھ دیئے کہ صدیق اکبر نعوذ باللہ انہاں دا ایمان صحیح نہیں سی۔ کسی پاسو آواز اٹھ دیئے کہ کربلا دو شہزادیاں دی جنگ سی اور نعوذ باللہ حسین پاک نو باغی آکھیا جاندہ ہے۔ پرفتن دور انتہا، اس دور دے اندر ایمان نو محفوظ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تے جیڑا بندہ اس دور وچ اپنا ایمان محفوظ کر جاوے، سمجھو اللہ دا خاص فضل ہویا ہے دیتے۔ اور پھر ان فتنیاں دے اندر عام تے عام رہ گئے جدو خباش مبتلا ہو جاون، پیر تے عالم جنہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاون، اتھے عوام دا ایمان کون بچائے گا؟ لیکن ہوا ہے گو تند و تیز، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش کہ جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانہ، اور میرا تے ایک کو اعلان ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اس دور دے اندر ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ جدوں آستانے تے بیٹھن والے گدی نشین اہل سنت دے عقیدے دے سودے باز بن جاون، سوداگر بن جاون، اپنے آپ نو مناظر اسلام اکھواون والے غیر دی چوکھٹ تے سجدے کرن لگ جاون، ساری زندگی جنہ دے خلاف تقریراں کیتیاں تے جنہ نال مناظرے کیتے، اج انہاں دے سٹیجاں تے خارجیت نال اتحاد کر لیا جاوے تے عوام نو چوک کے کدی رافضیت تے کدی خارجیت دی گود سٹ دیتا جاوے۔ اس دور دے وچ حق بولن والے نو معمولی نہ سمجھی، اس دور وچ حق بولن والا حسین پاک دی سنت ادا کر رہا۔ تو عزیزان گرامی، جدو وڈے وڈے مناظر ایمان دے سودے گار بن جاون، سوداگر، تے لنگر لین والے آستانے تے بیٹھن والے پیر اپنے بزرگاں دی تعلیم بھول کے تے بزرگاں دی تعلیمات نو کنڈ کر کے غیر دی چوکھٹ تے سجدے کرن، اس وقت ایمان انتہائی مشکل ہو جاندہ ہے۔ لیکن جیدہ بچ جاوے سمجھی اللہ دا خاص فضل ہو گیا ہے۔ تو جد آج اس ماحول دے اندر کوئی صحابہ کرام دا گستاخ ہے تے کوئی آل رسول دا، اور سنو میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں، ساڈا نہ خارجیت نال اتحاد ہے نہ رافضیت نال اتحاد ہے۔ کیوں؟ اگر اسی اپنے پیو نو گالاں کڈن والے نال سلو نہیں کر سکتے تے صدیق اکبر دے گستاخ نال بھی سلو نہیں کر سکتے، حسین نو باغی آکھن والے نال بھی سلو نہیں کر سکتے۔ صحابہ اور اہل بیت کا جو غلام ہے ہمارا وہی امام ہے۔
عزیزان گرامی ساڈا نہ خارجیت نال کوئی تعلق نہ رافضیت نال، ٹھیک ہے جی، اساں سنی ہاں۔ سنی کینو آدھے نے؟ صحابہ تے اہل بیت تے بڑی شان والے نے، انہاں دے مقام تے وراء الورائن۔ اساں سنی تے اس مٹی دا بھی ادب کرنے ہاں جیڑی مٹی ایک واری میرے محمد دے قدم چوم لے نے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف بیٹھے سن، ایک کتا آیا، آپ انہوں اپنی چادر نال صاف کرنا شروع کر دیتا۔ مرید عرض کیتی لجپالا اشرف مخلوق انسان ہے، اتو آل رسول سید ہیں، ایک کتے نو صاف پیا کرنا ہے۔ فرمایا جلیو ایک کتا بھامیں پر یار دی گلی دا ہے، بھامیں کتا ہے پر یار دی گلی دا ہے۔ اساں تے اس یار محبوب دی گلی دے کتیاں دا بھی احترام کرنا لے۔ متا کو سویرے کسی نو پیڑ ہوئے او کہ کئیوں نو قبض بھی ہے نا، وہ آکے لے مولوی کیڑی گال چا کیتی، کتیاں دی ادب پہ ہوندا۔ میں کہا جی قرآن پڑھو، رب آدھا جڑا کتا صحاب کاف نو نہیں نہ بھوکیا، اس کتے دا مالک ذکر قرآن اچ کیتا ہے، ذکر بھی انجن دا دے پورے بان دے انداز بھی دسے سو تے اس کتے جنت بھی جانا ہے۔ میں کہا جی کتا صحاب کاف دے ولیاں نو نہ بھوکے، رب او دا ذکر قرآن اچ کردہ ہے، تے جے کتا ولیاں دا ادب چا کرے مولا انہوں شان چا دیندہ ہے، تے جے بندہ ہو کے صحابہ دے اہل بیت نو بھوکے کتے تو بھی بدتا رہی، کتے تو بھی بدتا رہی۔ تو عزیزان گرامی ساڈے پاک نبی نے امت تو ایک مطالبہ کیتا ہے، اس مطالبے نو مالک قرآن اچ بیان کیتا ہے۔ فرمایا قل اے محبوب فرما دے لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، کس بات اجرن اجرت کا، میں کسے قسم دی تواڈے تو اجرت نہیں منگدا۔ کہ مطلب جیڑا میں تانوں دین دیتا ہے 23 سال میں تبلیغ کیتی ہے، تساں جاہلیت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر گر چکے سو، جہنم دے کنارے تک پہنچے ہوئے سو، جس معاشرے دے اندر ماں دا ادب نہیں سی، باپ دا احترام نہیں سی، بیٹی دا حیا نہیں سی، میں تانوں ساری جہلیت وچوں کڈ کے علم دین دی روشنی عطا کیتی ہے، تساں جانوراں طرح زندگی گزار دے سو، میں تانوں انساناں وانگ رہن دا ول دسیا وے، جہنم دے کنارے تے پہنچے سو، میں تانوں جہنم تو کڈ کے اسلام دا نور عطا کر کے جنت عطا کیتی ہے۔ دنیا میں نو پتھر مارن میرے قدم ڈولے نہیں، دنیا میں نو تانے دیتن میرے قدم ڈولے نہیں، میں ہر پریشانی مصیبت امتحان چوں گزر کے تانوں جڑا دین دیتا ہے، اس دین اتے کوئی مال و زر متا نہیں منگدا، پیسہ نہیں منگدا، جائیداد نہیں منگدا، دنیا دا کوئی لالچ نہیں، میں تواڈے کولوں پیسہ نہیں منگدا میرے امتیو، کسے قسم دی کوئی اجرت نہیں منگدا، اکو مطالبہ ہے الا المودۃ فی القربى، اے جنہ دی نسبت میرے نال ہووے انہاں دے نال مودت کرے آجے، جنہ دی نسبت میرے نال ہوئے، جڑے میرے قریبی ہیں، میرے گل دی سمجھ آ رہی، جڑے میرے قریبی ہیں۔ نبی محبت دا مطالبہ نہیں کیتا، مودت دا کیتا ہے۔ محبت کے نوادن کسی وقت محبوب نظرہ تو اوجل بھی ہو جاوے، گزارا ہو جاندہ ہے، محبوب چھڑ جاوے، چند دن تکلیف ہوندی ہے، گزارا ہو جاندہ ہے، لیکن مودت کے نوادن مہجد نال دل لگ جاوے، او دے بغیر ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہوندا۔ مچھلی نو پانی نال محبت نہیں، مودت ہے، کیوں ایک لمحہ بھی مچھلی
پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی، مومن ایک لمحہ بھی مصطفیٰ تے دی آل تے اصحاب دے ذکر تو بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی محبت دا مطالبہ کی کیتا ہے؟ مودت کرے۔ کی کیتا ہے؟ کیا اے نبی نو اجر دے رہے ہیں؟ کوئی صحابہ نو بھوکی جا رہا ہے، کوئی آل رسول نو بھوکی جا رہا ہے، اور بغض دی بھی انتہا ہوندی۔ ایتھے ایسے نام مرادن بغض دی انتہا ہی کوئی نہیں۔ جلسہ ہوئے محرم دا تے ایک واری بھی پوری تقریر ترائے مولوی حسین دا نام نہ لون، دال کالی ہے، دال اچ کچھ کالا یا پوری دال ہی کالی ہے۔ آ بولو تے صحیح، میں جتھے سٹ مار گیا سمجھنے والے سمجھ گئے۔ تین مولوی ہومن کٹے جڑے پلے تے ایک واری بھی حسین دا نام نہیں لیا۔ میں کہ قبلہ ایڈا ویر تا رسول دی آل نال ہے نا۔ ہم صاحب جتنا صحابہ کا دفاع اس وقت سنی کر رہا ہے نا، کوئی مائی کا لال 7 بار جنم بھی لے لے تو نہیں کر سکتا۔ تم ہمیں صحابہ کی شان بتاؤ گے؟ میرے پاس جمعہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس غباب فرید کے غلام نے فاروق اعظم کس انداز میں ان کی شان بیان کی ہے، عثمان غنی کی شان کس انداز میں بیان کی ہے، مولا علی کی شان کس انداز میں بیان کی ہے۔ پر میں نے کہا مولوی جی فرق یہی ہے، تم ابو بکر عثمان کا ذکر تو کرتے ہو، علی حسن اور حسین پر تمہیں موت پڑ جاتی ہے۔ دوسرا ٹولہ حسن حسین علی علی تو کرتا ہے، ابو بکر عمر عثمان کے نام پر ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ ارے سنی وہ ہے، ابو بکر کا ذکر آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے، علی کا ذکر آئے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیوں؟ اساں غوث وجلی دے غلام، ہر ولی دے غلام، مہر علی دے غلام، 5 تے 12 دے غلام، محمد دے 11 دے غلام۔ عزیزان گرامی، نبی نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس پر کوئی اجرت، اچھا بولو اچھا بولو، نبی تبلیغ کرن دے پیسے سمجھ تک گئے اسو؟ نبی تبلیغ کرن دے پیسے آج کل حسین دے عاشقاں نو فون کرو نا، جڑے آ وڈے وڈے نعت خان، بلکہ نعت خان کیا آکھاں، نوٹ خان آکھاں۔ کیڑا خان؟ اچھا تا بولو۔ میں تو ایک کو سبق پڑھیا، میں منگتا طیبہ دے والی دا، مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی، آ خوشامت دنیا داراں دی میتھوں صبح تے شامی نہیں ہوندی، میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیراں دا، اس منہ تے مٹی آمنی ہے، میتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تو ماں نو خوف آیا، کیونکہ فرعون بچے قتل کر رہا سی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل وچ الہام کیتا، اینو صندوق وچ بند کر کے دریا دی لہراں دے سپرد کرنا تیرا کام ہے، اینو واپس تیری گود وچ لیاونا میں وحدہ لا شریک دا کام ہے۔ میں جڑا نقطہ جناب نو دینا چاہنا، صندوق تیردا تیردا فرعون دے محل نہ لگا، انہاں چکیا وچوں چان رنگا سونا بچہ ہے، بی بی آسیہ کہن لگی اے مینوں دے دے، پر لوگ کے تھے روک کے گل کاری دیواں۔ فرعون کہن لگا تو اس بچے نو کیا کرنا ہے؟ قرآن آدھا ہے، بی بی آسیہ کہن لگی قرۃ عین لی ولک۔ قبلہ قاری صاحب چونکہ قرآن دے حافظ بھی ہیں تے ہزاراں نو حافظ اگے کر چھڈیا، کیوں جی ہے قرآن قرۃ عین لی ولک، اے بچہ میرے اکھاں دی۔ تو ہن سے ایک تا ساڈی سنی قوم بڑی بولی ہے،
وہ صرف بچہ سی ادو اعلان نبوت نہیں کیتا. میرے نبی فرماندے نال موجم الکبیر امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا. حضور فرماتے ہیں جب بی بی آسیہ نے کہا اے بچہ میری اکھاں دی ٹھنڈک کے، فرعون کہن لگا تیری اکھاں دی ہو سی میری اکھاں دی کوئی نہ. میرے نبی فرماندے اگر فرعون نے گل کر دیندا کہ اے بچہ جی میں تیری اکھاں دی ٹھنڈک کے ایویں میری اکھاں دی بھی ٹھنڈک کے، میرے نبی فرماندے رب اس کالے کافر نو بھی ایمان دی دولت عطا کر دینی سی، لیکن او دی بدبختی انہیں آکھیا تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہو سی میری اکھاں دی نہیں. ہن سیاںا بندہ ہے، فرعون صرف بچہ سمجھ کے نبی سمجھ کے نہیں، صرف بچہ سمجھ کے اگر کہہ دیندا اے میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نبی فرماندے انہوں ایمان مل جانا سی. تے جڑا سنی مومن نبی پاک نو نبی سمجھے نبی مننے تے پھر انہاں دا نام سن کے آکھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، سونیا تیرا نام میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اینوں ایمان کیوں نہ مل سی. آج کل بندے سانو آدھے انگوٹھے چومن دی دلیل دیو. میں کہ انگوٹھیاں دی بھی کدی دلیل ہوئی؟ انگوٹھے چومن دی دلیل دیو. میں کہ قبلہ کدی یہ دلیل تو نہیں پوچھی بھی عورتوں تو کام کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اتھے کیوں نہیں؟ جتھے تیرا نفس ہے اتھے تے نہ قرآن یاد نہ حدیث یاد، تے نبی دے نا دی تعظیم دی گل آوے دلیلاں پوچھیں کلمہ کیڑے منہ نال پڑھنا ہے. اور سن اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی تفسیر دے اندر لکھدا ہے آدھا اکھی چومن دا ثواب تا کوئی نہیں، پر ایک گل ہے جڑا چومدا ہے او دی اکھی انیاں نہ ہو سن. میں کہ ثواب تے تہاڈی قسمت وچ کوئی نہیں، انے ہومن تو تے بچو. ثواب تے تہاڈی قسمت وچ کوئی نہیں، انے ہومن تو تے ضرور دینا 500 ڈاکٹر نو صرف اکھاں وکھائی دا. اے بھی بڑی عجیب گل ہے کہ نبی کل دی گل نہیں جاندا. ٹی وی تے ایک چھوئر دوپٹہ لا کے آ باندھی وہ آدھی دھمی بارش ہو سی، ایڈی داڑھی والا مولوی آدھا بالکل ہو سی. چھوکری دی گل مندا نا مراد، چھوکری دی گل جیڑی ساری شریعت دے خلاف بیٹھی ہے او دی گل مندا ہے تے جے دی خاطر مالک کل کائنات بنائیے. تو عزیزان گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے بی بی آسیہ کہنے لگی بچہ مینو دے دے. انہیں دے دیتا بے پال. ہن انہیں صدیاں دائیاں، لیکن اللہ دے نبی موسیٰ نے کسے دائی دا دودھ نہیں پیتا. جدوں آپ دی والدہ آئی فوراً اللہ دے نبی نے یہ ہور ہزاراں حکمت آسن. ایک حکمت جڑی مینوں سمجھ آئی، اللہ دے نبی موسیٰ نے کل نو اعلان نبوت کر کے فرعون نو کرنی سی تبلیغ. اگو او یہ گل کر سکدا سی میرا کھا کے مینوں آنا ہے، میرا کھا کے مینوں آنا ہے. نبی موسیٰ فرعون دی صدیاں دائیاں دا دودھ نہ پیتا. نبی موسیٰ دسے ہے اوے میں نبی ہاں، تیرا کھا کے تینوں تبلیغ نہیں پیا کردا، گھروں کھا کے پیا تبلیغ کرنا وا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تیرا کھا کے گھروں کھا کے پیا. پتہ چلیا تبلیغ گھروں. بولو تو صحیح. آج جڑے مولوی نو فون کرو باویں سنیاں دا تے او دوویں تو خیر چھڈو نا، انہاں دا خیر حسین دا نام ہی ویچن کن رکھے ہویا ہے. 40 لاکھ 35 لاکھ 10 دن دا انہاں تو چھڈو. تسی جڑے ساڈے برادری ہے نا اپنے آپ نو سنی آدن، انہاں نو فون کرو تے آدن 35,000 وت 150
تے پھر حسین دا ذکر سن سو، عشق دا مزہ نہیں آ گیا؟ ککڑاں دا عاشق جڑا ہے نا، ککڑاں دا، او آدھا یار میرے ککڑ دی آئے خاصیت، او آدھا پران دفعہ ہو، آدھا نہیں ایک تا سن لا، او دھکے نال بھا بھا سنا بے۔ تے جڑا دنیا دے ڈنگراں دا عاشق ہے، انہوں تے اپنی ہوش نہیں، کپڑیاں دی ہوش نہیں، وہ بجا پھردا ہے، بھامے آرام پیا کردا ہے، بجا پھردا ہے۔ تے جڑا حسین دا عاشق ہوئے، صدیق اکبر دا عاشق ہوئے، امام الانبیاء دا عاشق ہوئے، دعویٰ عشق رسالت دا کرے، تے پیسے تو بغیر نبی دی نعت نہ سناوے، نبی دی آل دا ذکر نہ سناوے، نبی دی اصحاب دا ذکر نہ سناوے، تے مڑ اے دا عشق نہیں، اے ڈورو ہے، کاروباری ہے، گوئی ہے، راگی ہے۔ اوے لانتیا، تینو اینا یقین نہیں جیڑا رب کتیاں نو رزق دیندا ہے، کی گل محمد دا ذکر کرنا لیا نو نہ دے سی؟ تو پتہ تاں تے ان تقریراں چ اثر نہیں دیا۔ جہاں 40,000 موک کے آمنا ہے، او آیا ہے پیسے پاروں، جیڑی قوم آئی بیٹھی ہے او بھی تقریر نہیں سنن آئی، او آئی ہے آواز سنن۔ کی سنن؟ جیڑا کاری گھر دا قرآن چا پڑھے نا دن چھڑا تو انہوں ہی لبا سی، تے او باروہ کے صداقت علی نے 100 لاکھ روپیہ لیندہ ہے۔ تے ایک ساچ مولوی جی سورت فاتحہ پڑھدا ہے، ہنو لاکھ لے کے قرآن پڑھے تے گھر دا کاری فری پڑھے، اے دا نہیں سننا، او دا سننا ہے۔ کیوں؟ قرآن سننا جے مقصد ہوندہ تے اے دا سن لیندے، مقصد تے آواز سننا۔ ہن پڑھن والے دا مقصد پیسہ ہے، سنن والے دا مقصد آواز ہے، تے حسین دا مقصد کی سی؟ پھر ساڈا مقصد تے حسین دا مقصد فرق ہو گیا، تے عاشق آدھے ہیں۔ اور تاں کر کے میرے پیر صاحب آدھے ہوندے زباں کرتی ہے تیری ثنا خوان رسالت، مگر دل کرتا ہے تیرا لندن کی وکالت۔ زبان تے تعریف نبی دی ہے، دل وچ محبت انگریز دی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ دے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن، میں سوال نہیں کردہ، تواڈے تو اجرت نہیں منگدا، اکو مطالبہ ہے کہ الا المودۃ فی القربا، میرے قریبیاں نال محبت کرے آجے۔ ہن سوال ہے سونا تیرا قریبی کیڑا کیڑا ہے؟ اے بھی تے دسنا ہے نا قریبی کیڑا کیڑا ہے، کیونکہ دو گروہ ہیں، ایک تا ہے بھی اہل بیت صرف نبی دی بیوی ہیں، دعا کوئی نہیں۔ دعا گروہ اٹھے ہو سکے اہل بیت صرف علی دا گھرانہ ہے، دعا کوئی نہیں۔ ایسا سننی ہاں، ایسا نہ حدیث دے منکر نہ قرآن دے منکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیویاں نو، ازواج نو اہل بیت اللہ دے قرآن آکھے۔ جس آیت ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک ہے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر کے تمہیں پاک فرما دے۔ اے دے اگے تے پیچھے جنہ خطاب اللہ اپنے محبوب دی بیویاں نال کیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن دی روح نال اہل بیت کون ہیں؟ مینوں ایک کہن لگا کہ جڑی یہ علیکم دی ضمیر ہے نا جی، اے ہے تا نبی دی بیٹی ایک کی، لیکن اے جڑی آیت ہے نا قرآن چ اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، او بابا ناتکا سیگا جمع دا نا، مینوں یہ کہن لگا کہ جی یہ جڑا بابا ناتکا جمع دا سیگا آیا ہے نا، یہ صرف احترام دی وجہ تو آیا ہے، بیٹی تے ایک ہی ہے۔ میں کہا جی احترام دی وجہ تو آیا کہ ہاں، تو میں کہا جڑا پچھو ہے ازواجکا وہ بھی احترام دی وجہ تو ہے؟ کہ نہیں جی وہ تو حضور دی بیویاں زیادہ ہیں۔ تو میں کہا جدو ایک لفظ پچھلا ہے اوتھے جمع دا سیگا ہے، وہ بیویاں زیادہ ہیں واسطے آیا ہے، یہ وچوں کیڑا بائی پاس کڈ لے بھی یہ تے احترام دی گل آ گئی تو قرآن دی تعریف پہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح
اس آیت دے اگے اور پیچھے جنہ خطاب ہے حضور دی بیویاں نال، قرآن دی روح نال اہل بیت کون ہے؟ ہن سنو حدیث مسلم شریف دی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لئی، چادر دے تھلے علی پاک حسن حسین اور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نو انہاں چاراں پاک ہستیاں نو جمع کیتا، جمع کر کے اللہ دے نبی دعا منگی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و اطرتی، میرے نبی نے دعا منگی یا اللہ اے میری اہل بیت میری اطرت انہاں تو بھی ہر ناپاکی دور کر کے انہاں نو ہی پاک فرما دے، انہوں بھی پاک فرما دے۔ ہن جڑا اس حدیث دے اوتے اشکال ہوندا وے کیونکہ حدیث تے لفظ جدوں نبی یہ دعا منگیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ حضور دی زوجہ اے قریب کھڑیاں سن، انہاں چادر پکڑیے تھلے آن لگیاں نے، میرے نبی چادر لے لی انہاں نو تھلے نہیں آن دیتا اور فرمایا تو تے اگے خیر دے میں، شیعہ اعتراض کردے نے آکھے اگر نبی اہل نبی دی بیوی اہل بیت ہوندی پھر نبی اپنی بیوی نو اس چادر دے تھلے کیوں نہیں آمن دیتا؟ میں کہا چلیا بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو بخاری نہیں آتی، نبی دی حدیث پڑھن واسطے بابے فرید رنگے ولی کامل دی غلامی چاہیے۔ ہر بندہ نبی دے فرمان نو نہیں سمجھ سکدا، ہن قرآن نے تے واضح حضور دی ازواج نو اہل بیت آکھیا وے، ایتھے میرے پاک نبی نے اپنی بیوی نو چادر تھلے کیوں نہیں آون دیتا؟ کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے چشتی دا جواب سندا جا، جڑا میرا وجدان آکھدا وے حکمت سی کیونکہ علی نبی دی بیوی دا غیر محرم سی، بھاویں جیڑی وی شان آلے لیکن غیر محرم سی، میرے نبی دی غیرت اے گوارا ہی نہیں کیتا جتھے علی غیر محرم ہوئے محمد دی عزت اس چادر تھلے آ جائے۔ اے کوئی ساڈا قانون تھوڑا ہے بس وچ بویے تے گوڈے نال گوڈا پھسا کے آکھیے کوئی نہیں سارے بہنا بھرا آئی، نہیں سمجھ آئی؟ آج کل بہنا بھرا بھی جلدی بن گئی، 4 دن ملانگن 5ویں دن پتہ لگتا سنے ملنگنی فرار ہے۔ جدو قرآن نہیں آکھیا، قرآن آدھا ہے بہن ہوئے جیڑی نال رل جمی، آکھن نال کوئی بہن یہ جدوں دی شریعت نو کنڈ کیتی ہے تباہی بھی ادوں دی ہوئی۔ تو عزیزان گرامی ہن اے کنیاں اہل بیت ہو گئیاں، ازواج علی پاک دا گھرانہ 2، تیسری اہل بیت کتاب الشریعہ دے اندر امام محمد بن حسین اجری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کیتی ہے، حضور نے فرمایا اپنے چچا عباس نو کہ چچا گھر چلو میں بھی آ رہا ہوں، میرے پاک نبی حضرت عباس دے گھر تشریف لے گئے، جا کے چادر لئی حضرت عباس نے اس چادر تھلے داخل کیتا ہے، انہاں دی اولاد نو داخل کر کے امام الانبیاء نے دعا منگی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و اطرتی، یا اللہ اے بھی میری اہل بیتن میری اطرتن، انہاں تو بھی ہر نپاکی دور کر کے انہاں نو بھی پاک فرما دے۔ روایت لفظ جدو اللہ دے نبی دعا منگیے گھر وچ جننے اٹاں روڑے دروازے تے دیواراں سن ہر شے وچوں آمین دی آواز آ رہی سی، ہر چیز وچوں اگر نبی کچھ کر نہیں سکتا، میں کہ نبی چاہے تے بے جان پتھراں نو بھی بلا لیندا ہے، وہ نہ کر کچھ نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی کنی اہل بیت ہو گئی؟ چوتھی اہل بیت سندا، حضور نے فرمایا جنہ دی بیٹیاں میرے گھر ہیں وہ بھی میری اہل بیت، تے جنہ دے گھر میریاں بیٹیاں وہ بھی میری اہل بیت۔ ابو بکر تے عمر دی بیٹیاں نبی دے گھر رشتے چ کی لگے؟ سسر، کی لگے؟ سسر۔ تے ابو بکر عمر دی بیٹیاں نبی دے گھر، نبی دی بیٹیاں عثمان علی دے گھر، اے بھی حضور دی اہل بیت۔ آج کل کوئی ساڈے ہیں پیر صاحبان
انہیں ایک جملہ کڈیا ہے اساں گھر والےاں نوں وی مندے دار والےاں نوں وی مندے. یہ رافضیاں دا جملہ ہے جنہاں وچ چھوڑی چھوڑی ایرانی طاقت وڑی ہوئی ہے نا. یہ انہاں دا جملہ ہے. میں کہا جناب ابو بکر عمر دار والے نہیں, وہ بھی محمد دے گھر والے نے, وہ بھی مصطفیٰ دے. تے جے نہیں نا میں کہا پیر جی یقین نہیں تے جدوں تیرا سہرا ہوے پراں دار تے باویں تے جے پیر ہی رہ جاوے تے آ تو اپنے سہرے نو گھر بٹھاویں. ابو بکر تے عمر نو دارا لا کے شرم نہ آئی؟ اے بھی مصطفیٰ دے گھر والے. اوے جس ابو بکر دے بارے نبی یہ فرمایا ہوئے کہ جس نے بھی اسلام تے احسان کیتا ہے میں او دے احسان دا بدلہ دنیا وچ دے چھڈیا ہے. ابو بکر میرا او یار اے دے احسان دا بدلہ میں محمد نہیں قیامت والے دن میرا رب اتارے گا. جیڑے پیر صحیح العقیدہ ہیں ساڈے سر دا تاج ہے. اونچا بولو. جیڑے صحیح عقیدے دن تے جیڑے ایرانی جراثیم رکھ دن او ساڈے سر چھڑ ساڈے پیراں چ نہیں بان دے قابل. تو عزیزان گرامی صدیق اکبر تے عمر فاروق بھی حضور دے گھر والے. مولا عثمان تے مولا علی بھی گھر والے. کنی اہل بیت ہو گئی تے اساں سارے نوں مننا. حضور فرمایا انہاں نال مودت کرنی ہے, جڑے میرے قریبی ہیں انہاں نال مودت کرنی ہے. تے اج اساں جہدا ذکر کرنا ہے اونوں آدن حسین ابن علی, اونوں آدن کیونکہ اساں اپنا موضوع بھی تے بیان کرنا ہے, عقیدہ بھی بیان کرنا ہے, موضوع بھی. حسین پاک اس ہستی کا نام ہے. نبی نماز میں ہو پشت پہ سوار ہو جائے تو اس امام الانبیاء کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے جس کے پیچھے اس مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی نماز پڑھتے ہیں. سجدہ حضور نے لمبا کیتا ہے کہ دی خاطر؟ اونچا بولو. حسین دی خاطر. آج کل یہ بھی ایک بیماری ہے کہ نماز پڑھدے حضور دا خیال آ جاوے تے نماز نہیں ہوندی. حسین پاک جڈی بھی شان عالم لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ دے امتی بھی ہیں, حضور دے امتی بھی ہیں. نبی دے سجدے تے امتی سوار ہوئے, نبی نو امتی دا خیال آیا کہ نہ؟ تے جے امتی دے خیال آمن نال امام الانبیاء دی نماز وچ فرق نہیں ہوندا. امتی دی نماز وچ امام الانبیاء دا خیال آوے اے دی نماز وچ فرق کیویں آ سکدا ہے؟ جڑا آدا نا نبی دے خیال نال نماز ٹوٹ جاندی ہے اونوں بالکل ٹوٹ جاندی ہے, پر کہ دی منافق دی مومن دی تے ادوں تک ہوندی نہیں جدوں تک منہ کعبۃ اللہ ول نہ ہوے تے دل رسول اللہ ول نہ ہوے. مومن دی ادوں تک نماز تاں کر کے علامہ اقبال آتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. آدھا میں سجدہ کیتا تو زمین بول پئی. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا. نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا. نماز تھی تیری ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. نماز تو یار کے ملنے کا ایک بہانہ بنی. جس دل وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں, آل اصحاب دا ادب نہیں, وہ نمازی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. بلے شاہ ہے مکے گیا گل مکدی نہیں,
باویں 100 حج کر آئیے، حج کرن گئے کہ مدینے جان نا توبہ توبہ۔ میں کہے حج دا کہیں دسیا سی؟ بولو تو صحیح۔ ایک مولوی صاحب گیا حج کرن تے نیت ہی واسو بھی مدینے نہیں جانا، کراچی مار گیا۔ کتھے؟ اے مشہور واقعہ، میں مولوی دا نام ہی دس سکنا لیکن دسنا نہیں، کچھ چیزیں سیگا راز میں بھی رہنی چاہیے۔ انعام دے ہی ایک مولوی مرشیر لکھیا، اس کیا ایک خبیث مر گیا کراچی میں، طیبہ جانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خبیث مر گیا کراچی میں، طیبہ جانے کے قابل نہیں تھا۔ اور جڑا کہ نا میں مدینے نہیں جانا، پریشان نہ ہویا کر، مدینے وہ جاندہ ہے جے دل وچ مدینے والا ہوئے۔ میں عثمان غنی نو بیٹھے ہے، میں کتاباں پڑھیاں، بخاری دی روایت ہے، حضرت عثمان غنی نو سفیر بنا کھلیا نبی مکے وچ، تے انہاں آکھیا عثمان تو تے طواف کر لا، پر تیرے نبی نو اجازت نہیں۔ میرے نبی دے یار داماد عثمان غنی ذی النورین نے فرمایا، اے جس نبی کعبے دی شان دسیے جے او نہ ہوئے میں کعبے نو کے کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تے پچھو صحابہ آکھیا سونے عثمان تا موجاں کر دو سی، کعبے دا طواف کر سی۔ میرے نبی فرمایا میرا عثمان میرے تو بغیر طواف کر۔ میرے کان چ آواز آئی ہے کسے مولوی دی، اس تقریر چ آکھیا نبی فرمایا میرا ایمان آکھدا ہے کہ عثمان طواف نہیں کرتا، میرا خدا دا نام۔ میں کہ مولوی کیڑی کتاب لکھی ہویا؟ ساڈے تو بڑے مسئلے حوالے پوچھ دے ہو، یہ حوالہ دیو میں ہوں اس گل ڈنڈی پتہ کی ہے؟ یہ ہے گل کچی، میرا ایمان تے آکھدا ہے پر متاں کر لوے، لیکن نبی یہ گل نہیں کیتی۔ نبی آکھیا میرا عثمان میرے تو بغیر کر سکتا ہی نہیں۔ مصطفیٰ نو اپنے یار تے یقین بھی سی تے علم غیب بھی سی۔ تیرے زہرانہ جملے کو ہم جانتے ہیں، تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت حسین پاک پشتے رسول تے سوار ہو گئے، سجدہ لمبا۔ ایتھے تو ہوگی نا اس برادری دی، ہن اپنی دی بھی کر لئیے، کیونکہ حق وہ ہے جڑا سارے واسطے پیمانہ ایک رکھے۔ آج کل ساڑھے جاہل خطیب آکھ دن حسین پاک سجدے تے سوار ہوئے، نبی 72 تسبیحاں پڑھیاں، حسین پاک نے جا کے آکھیا اماں اجنان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں، اماں ناراض ہوئی، انہیں آکھیا اگے تیرے کانانے نو کافراں نے تھوڑا تنگ کیتا ہے جڑا ہن تو پیا کرنا ہے۔ حسین آکھیا اماں اجنان نے 72 تسبیحاں پڑھیاں، جے میں 72 تانا دیواں کربلا وچ مینوں حسین نہ آکھیں، یہ روایت وچ کوئی نہیں، خطیباں کولو گھڑی آئی۔ بولو 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 بولو، خطیباں پچر لائی نے پچر نام مراد تقریر آ جڑا میں کربلا دے بارے دسنا نا، میں دسنا کتھے کتھے ٹوڑ مارے عوام شودی رو رو کملی ہوئی پئی، تے جدوں اساں کتاباں ویکھیاں مگروں گل لبھی کائی دی۔ اے انہاں دی پچر رہی۔ حدیث پاک کے صرف اتنا ہے کہ حسین کے لیے سجدہ لمبا ہوا، تو سجدہ لمبا ہونا تھوڑی شان ہے، تے کولو پچر لاؤنی ضروری سی؟ صرف تقریر چمکاون واسطے تے نال 15 منٹ او تسبیحاں دے وچ ٹائم پاس کرنا۔ ساڈا جعفر قریشی ہے ماشاءاللہ، اللہ حیاتی کرے دی، او اگلے دن میں شہادت دی کیسٹ سن بیٹھا، انج بیان پیا کرے جویں مڈو کیمرہ لائی بیٹھا، اینے زخم لگے، اینے تلواراں دے، اینے تیراں دے۔ میں کہا مولوی جی پہلے وہ بندہ لبو جنہیں کربلا وچ حسین کسدا ویکھیا،
اگے ہو کے شہید نہ ہویا، پچھو زخم گنن بہ گیا تے کیلکولیٹر مارن لگ گیا. وہ بندہ لبنا نہیں چاہیے. پہلے تو کٹنا چاہیے بھی نام مراد زخم گندا رہا. حسین دے اگوں مریا کیوں نہیں؟ کدی تساں بھی پوچھیا مولوی صاحب یہ زخم گنے کہن اتھے؟ کوئی انتہا درجے دی ضلالت ہے. اپنی تقریر چمکانے کے لیے یہ اہل رسول کی توہین کرنے سے بھی باز نہ آئے. ذاکروں کے طریقے پر چلتے ہوئے تم نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ بی بی سغرا کو حضور نے مدینے امام حسین نے چھوڑ دیا اور کہا میں علی اکبر کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے جائے گا. آخر علی اکبر نہ آیا اور نبی کی بیٹی کو گلی میں بٹھا کر کہتے ہیں وہ روتی تھی، آنے جانے والے سے پوچھتی تھی کہ میرے علی اکبر کا کیا حال ہے. اس مولوی دی زبان کھچ کتی تو انہوں کتا تو آل رسول دی بیٹی نو گلی وچ بٹھائی بیٹھے، وہ تیری بیٹی ہے. وہ جنہ دے بال فرشتے نہ بیٹھن وہ گلیاں وچ کدی نہیں پہ سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، حسینیت. آل رسول پھر دسو ایڈا ظلم ہے کہ امام حسین آکے میں تینوں لے جاسا علی اکبر نو گل کے. حسین پاک مکے مدینے تو مکے رہن 3 مہینے رہن، گلیا لین واسطے وعدہ خلافی نہیں. حسین کر سکتا ہے کام. اس ایو جے مولوی نو گندے نالے ڈوب پہ دینے چاہیے. ساڈا عقیدہ تے بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت پاک سے. بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. امام حسین دی 2 بیٹیاں، ایک دا نام سکینہ ہے جنہوں سکینہ آکھ دیں، ایک دا نام فاطمہ سغرا ہے انہوں کی کبرا آکھ دیں. با روایت دیگر شیعہ دی کشف الغمہ تیسری بیٹی دا نام زینب ہے. اے دونوں بیٹیاں کربلا وچ موجود ہیں تے شادی شدہ ہیں. کسے بیٹی نو حسین نے پیچھے چھڑیا تے جڑا او تو آدن حسین گھوڑے تے بیٹھا کدی واہ گئی تو پکڑی تو گھوڑا ٹردا نہیں تے ویکھیا تے بی بی سکینہ پیراں وچ پئی ہے چٹا کوڑ. حضرت سیدہ سکینہ شادی شدہ سن، بچی نہیں سن. تے دوئی گل یہ ہے 2 مولویاں دی تقریر سی 2 دن ایکو جگہ تے. ایک دن پہلا آیا تو پہ آکھے حسین پاک گھوڑے تے سوار ہوئے تے گھوڑا ٹردا نہیں ویکھیا تے بی بی اگوں کیرنج پئی ہے. دوے دے دو آیا تو پہ آکھے حسین پاک گھوڑے تے سوار ہوئے تے گھوڑا ٹردا نہیں ویکھیا تے پچھو بی بی پوچھ نہ پکڑی. ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب گل تو ایک کرے، کوئی پوچھ نہ پائی کھڑا کوئی. ہن تیرا دل مننا اس گل جے بیبیاں میرا عقیدہ تے ہے نبی پاک دی بیٹیاں کسے مجاہد نو روکیا. ہر نبی دی بیٹی نے کرب و بلا وچ اپنے ایک ایک شیر نو انج ٹورے جویں ماواں دلہا ٹوردیاں نے. سبحان اللہ. کسے بیٹی نے روکیا نہیں. اے کسے تاریخ دی کتاب جڑی ہے، حالانکہ تاریخ رتب و یاب جھوٹ سچ سارا کچھ ہے، لیکن مینوں یہ جھوٹ سچ بھی کتاباں وچ کوئی ایسی روایت دکھا دے ایسی کوئی گل ہے ہی نہیں. آ تاریخ تبری پڑھ لو، البدایہ والنہایہ پڑھ لو، الکامل ابن اسیر پڑھ لو، شیعہ دی بہار الانوار پڑھو، منتہی الاعمال پڑھو، ساریاں میرے اگوں پئیاں. یہ واقعہ روضۃ الشہداء اج ملا کاشفی کھڑے ہے اگوں سارے خطیباں نے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ دا کوئی سیرے نہ پیرے تے اساں جھوٹیاں روایتاں بیان کرن والے نہیں. اساں حسین پاک دی شان اونج بیان کرنی ہے جویں اللہ دے قرآن کیتی ہے یا محمد دے فرمان کیتی ہے. 2 گلاں ہو گئیاں. تیسری سن دیو امام مسلم میں نقیل دے بچے شہید ہوئے. سنیا کیسٹاں بھریاں پئیاں تے موڑ ایڈی کہانی بنائی نے. وہ رکدے رندے روندے رہے. وہ پھر ایک لونڈی کنیز آئی وہ لے گئی. پھر وہ گھر میں بچے کھاوے کیا وہ ڈر گیا. وہ سارے صاحب بے ایمانہ تیرا کھ نہ رہے تیرا بیڑا غرق.
تیرا بیڑا غرق اگواں میں کہ حال ہوئے مر گئے میں کہ سجنا وہ بھی کوڑ تے قوم کوڑاں تے رون تے لگی ہوئی ہے حضرت امام مسلم بن عقیل حوالہ الاصابہ ابن حجر اسقلانی دی اس تو بعد تبری البدایہ والنہایہ تاریخ کامل اے سنیاں دیاں شیعہ دیاں منتہا الاعمال شیخ عباس قمی بہار الانوار ملا باقر مجلسی انہاں ساریاں نے لکھے آوے امام مسلم بن عقیل اپنے بچیاں نو نال لے کے ہی نہیں گئے کلے گئے نے دو بندے لے نے راہ دسن واسطے او دو میں بندے جڑا پانی سی کول مک گیا او دو میں بندے پیاس دی شدت نال مر گئے ایک نے مردیاں حضرت امام مسلم بن عقیل نو فرمایا ایس رات دے لگ جاؤ شاید تانوں اپنی منزل تک پہنچا دے پانی مل جاوے امام مسلم بن عقیل بڑا اوکھا پانی تک پہنچے نے پانی پیتا ہے پھر بڑی مشکل مراحل طے کر کے کوفے دے اندر گئے نے ہن سیاںا بندہ ہے جتھے تو بندے بڑے مر گئے نے بچے نال کتھے سن کسے نہیں لکھیا آشیاں دا صرف ایک ہے اور امالی شیخ صدوق جن نے لکھی وہ آدھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل دے بچے شہید ہوئے پر 1 سال بعد ہوئے کربلا وہ بھی 1 سال بعد لے گیا امام مسلم بن عقیل دا ایک بیٹا شہید ہویا ہے وہ بھی کربلا دے وچ امام حسین دے نال شہید ہویا ٹھیک ہے جی جڑا 6 مہینے دا بچہ آ دن نا علی اصغر دا نام علی اصغر نہیں ہوتا نام ہے حضرت عبداللہ اور جڑا 6 مہینے دا بچہ آ دن پانی منگن گیا پانی بھی نہیں منگن گیا ہووے حسین تے جا کے پانی منگے حضرت ام ایمن یہ دوبارے تھانوی لکھیا ہے جمال الاولیاء آدھا ہے کہ یہ جا رہی ہیں سن سفر جڑا کول پانی سی وہ مک گیا شدت دی پیاس لگی جدو مرن دے قریب ہوئی نے تینا دعا کی تھی یا اللہ مینوں پانی پلا او دی دعا دی برکت نال اللہ آسمان تو ڈول پانی نال بھریا رسی نال بنیا لٹکا دیتا ہے ام ایمن پانی پیتا ام ایمن فرماندی ہے جنی دیر پچھلی زندگی میں زندہ رہی ہاں مینوں مڑ کے پانی دی پیاس لگی نہیں تھکے نال تے پانی پیواں تے پیواں بگرنا مینوں پانی دی پیاس نہیں لگی ہن مینوں اے دس جیڑی ام ایمن آسمان دے لٹکے ڈول دا پانی پیوے اونوں تے پچھلی زندگی پانی دی پیاس نہ لگے تے جڑا حسین لبے محمد چوس کے جوان ہویا ہوئے پانی منگدا پھریا ہے شرم نہ گل کرن لگیا تڑپا حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آب ریت پر اور اگلی مزے دی گل تانوں سناواں یہ بھی نویں آونی ہے اے بیلی لکھدا ہے منتہا الاعمال علی شیخ عباس قمی شیعہ دا آدھا حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین نے پانی لین بھیجیا ہے علی اکبر دے نال 20 سواراں پانی لے او لڑ کے تے پانی لے کے آ گئے سارے خیمے والے پیتا ہے اے لکھیا ہے تے جڑا بہار الانوار والا ہے ملا باقر مجلسی اے آتا ہے حسین پاک خیمے دے پیچھے گئے کدال ماری نے تے اللہ زمین جو پانی دا چشمہ جاری کر دیتا سارے پی گئے میں کہا جناب یہ تو اے لکھی ہوندے ہو تو 7 محرم تو پانی بند کرائی ہوندے ہو تو قوم نو روائی ہوندے یہ گل کی ہے اور ایو روایت البدایہ والنہایہ بھی اس طرح ہے تو تاریخ رتب و یاب سب کچھ ہے جڑا نقطہ میں دیتا ہے نا پانی بند ہویا ہے یا نہیں ہویا اے باس بات دی ہے میں اے انا حسین تے اگر پانی بند ہویا بھی یہ تے حسین نو پانی دی لوڑ ہے ہی نہیں کیوں میاں محمد بخش آر پہ کھڑی فرماندہ ہے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں طاقت بھی سی پر پھر بھی زور نہیں لایا کیوں جویں کہ قاری صاحب فرما رہے سن حسین عرض کیتی مولا اے مومن تے او ہے جڑا مصیبت تے صبر کرے پر میرے حسین دی شان اس تو بھی اعلی ہے مومن مصیبت تے صبر کرتا ہے حسین صرف صبر ہی نہیں کیتا ہر مصیبت تے اللہ کا شکر ادا کیتا ہے اے شان صابر تو بھی اعلی ہے میں تیری رضا تے راضی تیرے فیصلے تے
مولا تو جی میں راضی میں ہوں میں راضی. تو عزیزان گرامی انہاں روایتاں نے آ کے آل رسول دی توہین وچ بیان کیتیاں جاندیاں صرف اپنے پیسے کمانے واسطے. کسی صحیح تاریخ دے وچ دا حوالہ موجود نہیں. ہن اگلی گل کیونکہ اساں امام اہل سنت نو منن والے ہاں. اے فتاوا رضویہ شریف جلد نمبر 24 اے دے اندر میرے امام دا فتوا وے صفحہ نمبر 517. امام اہل سنت نو پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شہادت نامہ پڑھنا کیسا ہے اور اس میں اور تعزیہ داری میں فرق احکام کیا ہے. اعلیٰ حضرت جواب دیندے ہیں فرماندے نے ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو عین شہادت ہے. 3 لفظ بولے نے میرے امام نے کلمات ممنوعہ جڑے میں اگے دسن ایسے کلمات بولنے جدے نال رسول دی عظمت تے حرف آندا ہوے. اعلیٰ حضرت فرماندے ناجائز روایات موضوعہ من گھڑت تے جھوٹیاں روایتاں بیان کرنیاں صرف رومن رواون واسطے تے محفل دا رنگ جماون واسطے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے ناجائز. تیسرا و نیت نامشروع کہ نیت ایسی ہوئے کہ پیسے کماواں تے جاواں نہ ایسی نیت نال شہادت نامہ پڑھنا ناجائز. اور شہادت حسین دی انج بیان نہ کر کہ قوم دے ضمیر مردہ ہو جاون. انج شہادت بیان کر سنن والے مجمع وچ شہید ہون دا جذبہ پیدا ہوے تے قوم دے ہر بچے دا اے عقیدہ بنے جویں حسین شہید ہویا وے او دی راہ تے چلدیاں اساں بھی مصطفیٰ دے دین تے شہید ہو جائیے. اے جذبہ ہوے تے پھر اے میرے اعلیٰ حضرت دا فتویٰ کہدا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ تسی آل حضرت تک کہیں آج کل نا مولویاں تے پیران آل حضرت نال بیر بھی ہے. چلو آپ انہوں نے رکھ دینے ہیں تو ابن حجر اسقلانی کڑ لینے ہیں. یہ 500 سال پرانا ہے. بخاری دا شارح حافظ ابن حجر اسقلانی انہوں دی مشہور کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ اس کے سب جلد نمبر پہلی مترجم جو کتب مکتبہ رحمانیہ والوں نے چھاپی صفحہ نمبر اس کا 613 ہے. چونکہ مجھے واٹس ایپ اور یوٹیوب پر لوگ میسج بھی کرتے ہیں کہ آپ جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اس کا صفحہ نمبر اور جلد بھی بتا دیا کریں, ہمارے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. ائمہ خطبہ ان کی آسانی کے لیے میں جلد بتا رہا ہوں الاصابہ مکتبہ رحمانیہ والوں کی جلد 1 صفحہ نمبر 613. آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سابقہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شہادت حسین پر کئی ایک کتابیں لکھی ہیں جن میں سچ جھوٹ صحیح غلط سب کچھ شامل ہے, اور جو قصہ میں نے لکھا ہے اس میں ایسی چیزوں سے بچاؤ ہے. یعنی ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں کربلا شریف دے واقعے سچ جھوٹ سارا کچھ رلیا پیا ہے تے مومن نو کوڑ نہیں مارنا چاہیے, جڑی سچی روایت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اے تسی ساڈے بزرگ السوائق المحرقہ ابن حجر حیتمی مکی دا بھی ایو فتوی ہے. ہن آ جاؤ شیعہ والے پاسے. خود انہاں دے مجتہد شیخ عباس قمی نے لکھا, کہتا ہے اپنے ذاکروں کے کرتوت بیان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیثیہ, حسینیت, حسینیت زندہ باد, حسینیت, 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 نعرہ تکبیر, نعرہ حیثیہ, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید,
اللہ محمد چار یار ہادی خواجہ قطب فرید. احسن المقال ترجمہ منتہی الاعمال جلد پہلی صفحہ نمبر 554. شیخ عباس قمی شیعوں کا لکھتا ہے خلاصہ یہ کہ اس سلسلہ میں احادیث کافی ہیں اور اس مختصر مقام پر اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، لہذا مناسب ہے کہ شیعہ و مومنین بقول انہوں نے مومنین. میں جو لکھے وہ پڑھ رہے ہوں یہ نہ کوئی کہ چشتی پیادہ یوں مومنین. میں نے ایک آدھا ایک بندہ کالی پگڑی کالی پاک کالی ستھن کالی قمیض پا کے پھرے میں کہ خیر ہے کہ مومن دی نشانی ہے. میں کہ جی اے کالا رنگ مومن دی نشانی ہے، مڑ کہاں تے تو ڈیر مومن ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ ان کے بقول ہے، ہمارے بقول نہیں. کہتا ہے تمام مومنین عموماً اور ذاکرین خصوصاً ملتفت رہیں کہ سوگواری و عزاداری میں ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے سنی و دشمنان اہل بیت کی زبان دراز نہ ہو سکے اور واجبہ و مواجبہ اور مستحبات پر اقتداء و اکتفا کریں اور محرمات کے استعمال سے مثلاً غنا راگ کے عموماً ماتمی نوحے اس سے خالی نہیں ہوتے. ان کا مجتہد کہہ رہا ہے غنا سے پرہیز کرو، ساز باجے سے. جیڑی درانج لگی پھر دی اوے اپنے تو پڑھ لیندے ساڑی نہ منو پر اپنے بابے دی تاں بولو تو صحیح. اپنے مولوی دی مننی چاہیے تھی کہ نہیں؟ آدھا ہے کہ عموماً ماتمی نہ ہو اس سے خالی نہیں ہوتے. خود گھڑے ہوئے جھوٹ اور جھوٹی کہانیاں جو مظنون القذب ہیں اور غیر معتبر کتب سے منقول ہیں بلکہ ایسی کتب سے نقل کرنا جن کے مصنف متدین اہل علم حدیث نہیں ہیں ان سے اجتناب کریں اور شیطان کو اس عبادت بزرگ میں جو کہ عظیم ترین شاعر اللہ میں سے ہے داخل نہ ہونے دیں. مجتہد کہتا ہے جھوٹی کہانیوں سے پرہیز کرو. ذاکرو تہاڈا بیڑا غرق ہوے جھوٹی کہانیاں تو بولو تو صحیح. دلے پہ گئے ہو میں انہوں نے بیڑا غرق آ گیا تہاڈے رنگ اٹھ گئے. انہاں کتیاں اسلام آباد صدیق اکبر نو کافر آ گیا. آصف رضا علوی ولد الزنا موتے کی پیداوار ہیرے منڈی کی اولاد. اس نے تقریر کرتے ہوئے اسلام آباد کے ایک ایمان بگاڑے میں نبی کے یار غار صاحب مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہا. اسی 4 محرم کو حکومت بھنگ پی کے سو رہی ہے، ادارے بھنگ پی کے سو رہے ہیں. سنی عالم حق کا مسئلہ بیان کرے بلا وجہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے. میں اداروں سے کہتا ہوں یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، ہمارا کھا کر ہمیں ہی بھونکتے ہو. یہ ملک اکثریت سنیوں کا ہے. ہم ابھی اگر امن پسند ہیں اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم اپنا حق چھین کر بھی لینا جانتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں امن کا سبق دیا ہے. ہم یہ تمہیں برملا کہتے ہیں، ہم اپنی توہین برداشت کر لیں گے پر اصحاب اور آل رسول اور نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کر. سبحان اللہ سبحان. گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر ہے جب سے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پہ. گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر ہے جب سے جس کے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر. اور سنو علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے صرف صدیق اکبر کے گستاخ نہیں ہیں، خود مولا علی کے بھی گستاخ ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر حسن عسکری، ترجمہ آثار حیدری کے نام سے کیا گیا. ترجمہ کرنے والا سید شریف حسین عباس بک ایجنسی لکھنؤ سے انڈیا سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 556 پر کہتا ہے ایک جماعت تھی
جو علی کو امام نہیں مانتی تھی، مولا علی نے دعا کی یا اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھا۔ اب سنو یہ محبت علی میں کتنی بڑی مولا علی کی گستاخی کر رہا ہے۔ کہتا ہے جب علی نے دعا مانگی یا اللہ انہیں کوئی معجزہ دکھا، جب وہ جماعت کے لوگ اپنے دروازوں سے داخل ہونے لگے، اپنے دروازوں میں اٹک گئے، دروازوں سے آواز آئی علی کو امام مانو پھر اندر جاؤ گے۔ جب علی کو امام مانا پھر اندر گئے، جب اپنے کپڑے اتارنے لگے کپڑے جسموں سے چمٹ گئے، کپڑوں سے آواز آئی علی کو امام مانو پھر اندر جاؤ گے، پھر مانا تو کپڑے اترے، جب کھانا کھانے لگے لقمے حلق میں اٹک گئے، علی کو امام مانو گے پھر نیچے جائیں گے، علی کو امام مانا پھر لقمے نیچے گئے۔ نقل کفر نباشت نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتا ہے جب بیت الخلا گئے ان کے پخانے اڑ گئے، پخانہ کرنے کی جگہ سے آواز آئی علی کو امام مانو۔ میں کہا لکھ لعنتی کتیا، علی دا نام کیڑی جگہ تو پیا کڈاونا ہے؟ پاؤ لعنت، پاؤ۔ ایسے بندے محب ہیں۔ اعلی تناسل سے یہ لکھے ہوئے ہیں لفظ، ہمیں اہل بیت کے دشمن ہونے کا تانا دینے والوں، کتاب بھی تمہاری، لکھنے والا ملا بھی تمہارا، چھاپنے والا مکتبہ بھی تمہارا، علی جیسی پاک ہستی کا نام اعلی تناسل سے نکلوانے والا کبھی علی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا علی کو ماننے والے تم نہیں ہو، علی کو ماننے والا مہر علی ہے یا ان کے سچے غلام سنی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، مولا علی دے نال جینا رجی چنگا کوئی نہیں، اس بندے دا اصلو لئی چنگا کوئی نہیں۔ ذکر علی دے وچ منہ چاوٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب اسی کتاب منتہی الاعمال کے صفحہ نمبر 603 پر ان کا مجتہد لکھتا ہے کہ ایک ذاکرین مصائب رونے والے واقعات گھڑنے کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اپنے ذاکران دے بارے 300 سال پرانا انہاں دا مجتہد لکھ رہا کہ ساڈے ذاکر رواون واسطے کوڑیاں گلاں گھڑن دی پرواہ بھی گھڑی ہوندن۔ ادا بعض اوقات ایک بات گھڑی اور اپنے آپ کو اس حدیث کا مصادق فرض کرتا ہے کہ جو رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ استبداد زمانہ کی وجہ سے یہ جھوٹی باتیں نئی تالیفات میں شائع ہو جائیں گی، اور جب کوئی محدث مطلع امین ان جھوٹی باتوں سے منع کرے گا تو پڑھنے والا کسی چھپی ہوئی کتاب یا سنی ہوئی بات کی طرف نسبت دے گا۔ یہ قاعدہ تسامح در عدلہ سنن سے تمسک پکڑے گا اور ان کمزور منقولات کی اسی دستاویز قرار دے گا اور دل خارجہ کی ملامت اور سرزنش کا سبب بنے گا۔ مثلا ان چند باتوں کے جو کتب جدید میں چھپ چکی ہیں، حالانکہ اہل علم و حدیث کے ہاں ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ مثلا جناب شاہ قاسم کی شادی کا کربلا میں ہونا، مہندی کٹ دن، قاسم دی مہندی کٹ دن کہ جو شادی ہون لگی تھی مناندہ مجتہد پیدا کوڑے۔ اب بولو، خود شیعہ کہہ رہا ہے یہ روایت بولو جھوٹ ہے۔ میں نے کہا ہم اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، اپنے بابوں کی تو مانو، اپنے پیو دی مننی چاہیے کہ اچھا جی ایتھے مقتل ہے، مقتل جڑی پئی تے لیاؤ، یہ نہیں ہے یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ مولوی ابھی زندہ ہے شیعوں کا، اس کا نام ہے محمد حسین نجفی سرگودے کا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر اپنے ذاکروں کے رونا روتے ہوئے لکھتا ہے، کہتا ہے مرقوم الصدر دعوے پر چوتھا شاہد یہ ہے کہ مجلس خاں گروہ کی اکثریت
اپنی مجالس کی ظاہری نمائش و کامیابی کی خاطر بالعموم اور مصائب میں گریہ و بقا یعنی پٹن رومن دا کوہرام برپا کرنے کے لیے بالخصوص بلا تحاشا کذب و افترا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط واقعات اور بے سروپا روایات پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کذب تمام صفات رذیلہ کی جڑ ہے اور صدق تمام صفات جمیلہ کا اصل الاصول ہے۔ اے مولوی اجے زندہ وعدہ ساڈے ذاکر اکثر جھوٹ بول دیں، بولو 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 تو سجنوں اسا کوڑیاں گلاں بیان کر کے رو روا کے رنگ جماون والے نہیں، اساں ہائے حسین کرن والے نہیں، اساں ذکر حسین کرن والے ہاں۔ ہن میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن، دیگر حدیث دی کتب وچ موجود ہے۔ حضرت ام فضل فرماندیاں نے میں امام حسین نو گود چکیا ہویا ہے، حضور دی بارگاہ وچ لے گئیاں، نبی پاک نے امام حسین نو اپنی گود وچ لے لیا وے، اچانک میرا دھیان بٹ گیا وے، تھوڑی دیر تے بعد میں جدوں ویکھیا حضور دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے، میں عرض کیتی لجپال تسی تے اس بچے نو جدوں اٹھاندے ہو خوش ہو جاندے ہو، اج میں بچے نو اٹھا کے روندے کیوں پئے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا ام فضل مینوں ہنے جبرائیل نے خبر دتی ہے تیرا اے بیٹا تف کربلا دے میدان شہید کر دتا جاوے گا۔ اور نبی پاک نے حسین پاک دی شہادت دی خبر دے دیتی ہے، مولا علی جنگ صفین تو واپس آ رہے نے، نہر فرات تو گزرے، آج مجمع الزوائد دے اندر موجود، السوائق المحرقہ دے اندر موجود، اور بھی کئی کتاباں میں مولا علی جب نہر فرات تو گزرے آپ فرمان لگے ابو عبداللہ صبر کری، نال دیاں پوچھیاں حضور ابو عبداللہ کون ہے؟ فرمایا میرے پتر حسین دی کنیت ایک وقت آئے گا ایتھے انہاں دے اٹھ بننے جان گے، ایتھے انہاں دے خیمے لگن گے، میرے حسین نو تف کربلا دے میدان وچ شہید کر دتا جاوے گا۔ او سجنا میرے ول توجہ رکھی، نبی پاک نو بھی پتہ ہے حسین نو شہید کر دتا جاوے گا، خبر پہلے دے دیتی ہے، مولا علی نو بھی پتہ ہے، لیکن نبی پاک نے حسین دی شہادت دی خبر دیتی، اگر نبی چاہندا تے دعا مانگ دیندا یا اللہ مشکل گھڑی میرے بیٹے تو ٹال دے، او تو ہی ٹل جانی سی، لیکن میرے نبی دعا میں نہیں منگی کہ یا اللہ گھڑی ٹال دے، نہ میرے نبی نے دعا منگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ سخت گھڑی آئے گی میرے حسین تے، میں اے نہیں آتا ٹال دے، لیکن میں دعا کرنا جدوں ویلا آوے میرے حسین نو صبر تے اجر عطا کری، میرے حسین نو صبر تے اجر عطا کری۔ ہن ویکھ لا جدوں وقت آیا وے سجنا 18 سال دا بیٹا بھی اکھی سامنے قربان ہویا وے، حسین دے قدم ڈولے نہیں، 6 مہینے دا پتر بھی قربان ہویا ہے، حسین دے قدم ڈولے نہیں، اور محمد بھی قربان ہوئے نے، بھتیجے بھانجے بھی قربان ہوئے نے، میرے حسین دے قدم ڈولے نہیں، آپ بھی تلواراں دی چھاں تھلے وے، تاریخ تبری والا لکھدا وے، ادھروں دشمن سر دے وے، نماز ظہر دا وقت ہویا وے، حسین پاک نے فرمایا اج نماز خوف ادا کرنی ہے، جدو بندہ میدان جنگ دے اندر ہوئے ادو نماز خوف ادا کیتی جاندی ہے، ادھے پہرا دن دن تے مجاہد پڑھتے نے، پھر او پڑھ دن دوسرے پہرا دن دن، حسین پاک نے اینی مشکل گھڑی دے اندر بھی رب نو سجدہ کیتا ہوئے، نماز خوف ادا کر کے دسیا ہے، اے دنیا والے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین ابن علی نے انہیں مشکل وقت وچ بھی نماز ادا کیتی ہے، وارو واری کر کے سارے قربان ہو گئے نے، جدوں قربان ہوئے نے ہن ایتھے میں اگلے گھر دا حوالہ دیون لگا، حسین پاک دے جناب جڑے بچے سن فراد انہاں نو قیدی بنا کے جدوں کوفے دے بازار اندر لے جاندا گیا وے، کوفے دے بازار وچ لے جایا گیا وے، کوفی عورتاں نے رونا شروع کر دیتا ہے، ماتم شروع کر دیتا ہے، واویلا شروع کر دیتا ہے، کتاب سنی دی نہیں کتاب شیعہ دی، الاحتجاج تبرسی علامت بصری چھپی ایران تو وے، چھپی ایران تو میں اگر جی حافظ سن جنہیں شہید کی کیسا ڈرامہ کر دے،
کون سن؟ حافظ سن تے عالم سن. اتو باہو سلطان دا شعر پڑھ دیں 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے. ہن اتو کیا دن اگے مولوی ہاں. ہن اے بھی بے وقوفاں نو پتہ نہ لگا بھی عالم اور عالم اے دے وچ فرق ہے. 18,000 جو عالم ہا رب جڑی مخلوق بنائی ہے نا وہ 18,000 ہے. انسان، فرشتے، چرند پرند، جانور، کیڑیاں، سمندری ساریاں، یہ کنی ہے؟ باہو سلطان نان دی گل کیتی ہے بھی اینی جو مالک مخلوق بنائی ہے اگے حسین دے مردے ہو. ہن اونوں لا دینا مولویاں والے پاسے. میں کہا جناب میں کھورا کڈ لیا ہے. مولوی نہیں سن تسی ہو. کون ہو؟ کتاب ساڈی ہوے تاں مجرم. کتاب تواڈی چھپی ایران تو لکھن والا مولوی تواڈا عربی دے اندر چھپی ہے. آدن جدو جناب امام علی مقام دا قافلہ کوفے گیا وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقَّاتِ الْجِيُوبِ وَالرِّجَالُ مَعُنَّ يَبْقُونَ. کوفی عورتوں نے رونا شروع کر دیتا. امام زین العابدین نے بیمار کربلا نے کی فرمایا؟ فقال زین العابدین بصوت ضئیل وقد نہکتہ للۃ ان ہؤلاء یبقون علینا فمن قتلنا غیرہم. فرمایا کوفے والے جے رونا تواڈا ہی حق ہے مڑ اے تے دسو ساڈا قاتل کون ہے؟ جے رونا بولو بولو. یہ تو ہوا گل چور مچائے شور. چور مچائے شور پا کے آنا قتل حسین چھپ جاوے. حقیقت چھپ نہیں سکتی. بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی. کبھی کاغذ کے پھولوں سے. عزیزان گرامی یہ دے اندر بھی موجود اے میرے آپ دے اندر جلال العیون ملا باقر مجلسی ملعون دی ایک ہی لکھ داوے آتا ایک بے ایمان نے حضرت امام حسین دی بیٹیاں دے کن وچوں کھچے نے انج جناب بالیاں کھچیاں انہاں دے کناں وچوں خون نکلے آئے بالیاں کھچ کے رومن لگ گیا وے. فاطمہ دختر امام حسین نے کہا اگر رونا ہی سی پھر والیاں کھچیاں کیوں نہیں؟ میں تے بہرحال اس روایت نہیں مندا لیکن جڑی گل کرنا چاہنا بے رونا ہی سی والیاں کھچیاں کیوں نہیں؟ جے کھچیاں نہیں پھر روندا کیوں ہے؟ ہن جواب دیندا ہے آدھا جے میں نہ کھچدا کوئی ہور کھچ لیندا تے روندا تاں میں آل تے ظلم کیتا ہے. ظالم بھی آپ تے روندے بھی. چور مچائے اچھا بولو چور مچائے. چور مچائے یہ دے وچ لکھے ہوئے کہ سب تو پہلے جدو قافلہ دمشق پہنچے آوے سب تو پہلے آلے رسول دے اتے ماتم کرنا لی یزید دی بیوی ہے. سجنا آج مینو ایک مینو آج کل 4-5 دن پہلے ایک میسج آیا کسی بے ایمان نے آکھیا قاتل ہیں جو مقتول کا ماتم نہیں کرتے. میں کہا قاتل ہو نہیں جنہ مقتول دا ماتم نہ کرے. قاتل ہوئے جنہ جناب خود ماتم بھی کر رہے نے قاتل بھی ہے نے. ساڈا تے ایمان ہے جس طرح سے نام رخشندہ حسین کا ہے اسی طرح سے کام تابندہ حسین کا قرآن میں ہے. مت کہو مردہ شہید کو ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا. عزیزان گرامی عزیزان گرامی اور انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں جلدی تشریف لائیں جلدی تشریف لائیں. چور مچائے شور چور مچائے شور. ہم قاتلین نہیں ہیں ہم ہائے کرنے والے نہیں ہم ذکر حسین کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر دل بطول سے پوچھو قیمت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین. بعض بندے آج کل یزید دے وکیل بھی ہیں کہ اس تو بیچارے آنکھیں کچھ نہیں سی. ہماری نظر میں یزید کا سب سے پہلا اور بڑا جرم قتل حسین ہے. کیا ہے؟ قتل حسین. اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی. صحابہ کرام
کو شہید کرنا اور 700 حافظ قرآن کو شہید کرنا، 1000 باکرہ عورت کو زنا کر کے حاملہ کر دینا، یہ یزید کے پلیت لشکر کا کام تھا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ طبری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ 3 دن مسجد نبوی اذان نہیں ہوئی، نہ جماعت ہوئی نہ اذان ہوئی، گھوڑے بننے رہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد نبوی میں رہا مجنون اور پاگل بن کر، لیکن میں وقت پر نماز ادا کر لیتا تھا۔ کسی نے کہا تم کو وقت نماز کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، تکبیر کی آواز بھی آتی تھی، اذان کی آواز بھی، تکبیر کی آواز بھی، کہاں سے؟ اونچا بولو۔ پتہ چلا ہمارا نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ ہے۔ تو عقیدہ وہی ہے جو میرے امام نے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ، تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو عزیزان گرامی، قتل حسین یزید کا وہ لعنتی کارنامہ ہے جو زنا اور شراب سے بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی، اگر یزید قتل حسین سے راضی نہیں تھا تو میں یزید کے وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس نے قاتلین حسین کو سزا کیوں نہ دی؟ کیا سزا دینی چاہیے سے کہ نہیں؟ حکمران دے جو دور جرم ہوئے تو سزا نہ دے، حکمران مجرم ہوندہ ہے کہ نہیں؟ تو کیوں نہ دی؟ باقی جو یہ حدیث قسطنطنیہ پڑھتے ہیں نا، وہ بخاری کی، انشاءاللہ اس جمعے پر میں اس کی مکمل وضاحت کروں گا۔ جس طرح وہ ادھر ادھر سے پکڑ کر اس کو جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ محدثین کی نظر میں کیا ہے، اس حدیث قسطنطنیہ کی بھی مکمل وضاحت ہوگی۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ قتل حسین سے راضی نہیں تھا تو ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو، شمر اور خولی جیسے لعینوں کو کیوں سزا نہ دی؟ اگر سزا دیتا تو پھر تو کہتے کہ ٹھیک ہے یہ راضی نہیں تھا، لیکن اگر سزا نہیں دی بلکہ ان کو انعام دیے تو پھر راضی ہے، اور وہ راضی تھا۔ عام دھکے سے پتہ نہیں بندیاں نو کہ لگتا ہے، میں کہا جی ایڈا یزید نال پیار ہے تو پیو دا نام یزید رکھو، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک طرف وہ حسین ہے، ایک طرف یہ پلیت ہے، اس کا مقابلہ اور موازنہ کرتے ہو تو دعا ہے اس طرح لعنت اگر پانی ہوئے دینج پانی ہے۔ قاتلین حسین پر لعنت، قاتلین لعنت، قتل حسین میں مدد کرنے والوں پر، مکہ اور مدینہ کی بے حرمتی کرنے والوں پر، یزید کے برے کاموں پر، یزید کے برے کاموں پر خوش رہنے والوں پر، ان کی وکالت کرنے والوں پر۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مفہوم ہے۔ کی مسئلہ ہے؟ کھڑے ہو، کھڑے ہو، جو کھڑے ہو، کھڑے ہو، کی مسئلہ کا دکھا پائیں؟ سوال کرو۔ ہاں کیا بول رہے ہیں؟ تو انہیں پتہ نہیں کتنے گال ہو رہی مسئلہ۔ تو عزیزان گرامی، ہم اہل سنت ہیں، ہم آل کے بھی غلام اور نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور یہی عقیدہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں نعرہ لگوانا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے حوالے سے، تاکہ پتہ چلے یہ ملک صدیق کے بھی غلاموں کا ہے، حسین کے بھی غلاموں کا ہے۔ گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر،
کر کے کیمرہ ماریں جی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ارے یار نبی دے اللہ تے نہیں کوئی ہے نہ چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ پیدا کرسی نہ جان نثاراں ورگا اتے نہ کوئی آئے نہ آسی نہ پاک حبداراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے اکو یار نبی دا ہزاراں ورگا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ہم سفر ابو بکر ابو بکر پتی پتی کلی کلی علی 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 پتی پتی کلی کلی علی 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 پتی پتی کلی کلی علی 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 پتی کلی کلی علی 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 کے بھی غلام ہے مولا علی کے بھی غلام. عزیزان گرامی دعا ہے اللہ